طلع البدر علينا 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 طلع البدر علينا. یہ اس اونٹ کا گوشت ہے، زمین یمن سے لوبان، بخور اور عطریات لے کر آیا تھا۔ ہاں ہاں، جبھی تو یہ گوشت خوشبودار ہے، کہا۔ ابو قاریہ، اس ہڈی کو دیکھو، تلوار کی طرح تیز ہے۔ اس اونٹ کے باپ دادا شاید مداری کا پیشہ کرتے تھے۔ نوجوان ہنسنے لگے۔ آہستہ باتیں کرو ولید، یہ عبد المطلب کا گھر ہے، قمیہ کے بیٹے رضا کا شراب خانہ نہیں ہے۔ وقار و متانت ہاشمی گھرانے کا شعار ہے۔ عبد المطلب نے عبداللہ اور دوسرے بیٹوں کو ساتھ لے کعبہ کے طواف کیے۔ طواف شکرانہ، اس میں محبت، عقیدت اور دلی جوش بھی شریک تھا۔ کعبہ کے منڈیروں پر خوبصورت کبوتر بھی رقص کر رہے تھے، گویا کہ طواف کرنے والوں کا ساتھ دے رہے ہیں اور زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی اس خوشی میں شریک سمجھو۔ شام کی طرف شادی ہوئے تقریباً 2.5-3 مہینے گزر چکے ہیں۔ عبد المطلب کے مکان میں اونٹوں کے کجاوے کسے جا رہے ہیں، ستوؤں کے تھیلوں کے منہ بند رہے ہیں اور پانی کی چھاگلیں بھری جا رہی ہیں۔ تلواروں کی پھٹی ہوئی نیامیں بدلی گئی، ترکش میں تیز قسم کے تیر رکھے گئے۔ یہ سفر ہے، پرائے ملک میں جانا ہوگا، اور پردیس کو ہر کوئی وطن کے مقابلے میں زیادہ بنسور کر جاتا ہے۔ عبداللہ، جنہیں دلہا بنے چند دن ہوئے ہیں، شام کی طرف تجارت کے لیے جا رہے ہیں۔ عزیز، رشتہ دار، جانے والے کو الوداع کہنے کے لیے جمع ہو گئے ہیں۔ یہ سفر سنسان جنگلوں، پرہول بیابانوں اور دشوار گزار راستوں سے ہو کر طے ہوگا۔ ابن عبد المطلب، مدینہ سے 6 منزل جا کر جو نخلستان آتا ہے وہ خطرناک ہے، وہاں قافلے لٹ جایا کرتے ہیں۔ سنا ہے کہ قبیلے غفار کے لٹیروں نے ادھر قیامت مچا رکھی ہے، ہوشیاری کے ساتھ جانا۔ عبداللہ نے اس کے جواب میں اپنی تلوار کی طرف دیکھا۔ یہی تلوار کا دیکھنا کہنے والے کی بات کا جواب تھا کہ قزاقوں اور بٹماروں کا سامنا ہو گیا تو اس تلوار سے ترکی بترکی جواب دیا جائے گا۔ ہاشمی گھرانے کے لوگ دلیری اور شجاعت میں اپنی نظیر نہیں رکھتے، خطرے ان کو ڈرا نہیں سکتے۔ ان کی تلواروں نے بڑے بڑے خطرناک موقعوں پر کعبے کی نگہبانی کی ہے۔ عبد المطلب نے عبداللہ کی پیشانی کو چوما۔ عبداللہ کا سر نیاز آپ ہی آپ جھک گیا۔ بیٹے کی کامیاب واپسی کے لیے دعائیں کی، ہونٹوں کے ساتھ سفید داڑھی بھی ہلنے لگی۔ عباس نے نکیل پکڑی۔ حمزہ نے کجاوے پر بیٹھتے ہوئے محبت کے ساتھ بھائی کا ہاتھ تھاما۔ آمینہ چپ چاپ بت کی طرح کھڑی ہوئی اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ شوہر نہیں، اس کی دنیا جا رہی تھی، سنسان جنگلوں کی طرف، جہاں کوسوں تک آبادی کا نشان نہیں ملتا۔ وہ اپنا غم کسی سے کہتے ہوئے شرماتی تھی۔ اس کا بس چلتا تو رکھے ہوئے کجاوے کو اتروا دیتی اور جانے والے کو سفر کرنے سے روک دیتی۔ آمینہ کا دماغ تسلی دے رہا تھا، ڈھارس بندھا رہا تھا کہ اتنی ملول کیوں ہوتی ہے؟ تیرا شوہر تجارتی کاروبار کے لیے شام جا رہا ہے، جنگ پر نہیں جا رہا، خیر و خوبی کے ساتھ واپس آ جائے گا۔ قریش آئے دن یمن، شام، نجد اور مصر جاتے ہی رہتے ہیں۔ قریش کی تو زندگی گھوڑوں کی پیٹھوں اور اونٹوں پر گزرتی ہے۔ 5-6 مہینے کی بات ہی کیا ہے، پلک جھپکاتے اتنے دن بیت جائیں گے۔ مگر اس کا دل آپ ہی آپ بیٹھا جا رہا تھا۔ کوئی اس کے کان میں کہہ رہا تھا کہ عبداللہ کو جی بھر کے دیکھ لے، پھر دیکھنا نصیب ہو کہ نہ ہو۔ عبداللہ نے بھی در و دیوار پر حسرت کی نگاہ ڈالی، جیسے کوئی ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہا ہو۔ ان کی آنکھوں میں ابدی جدائی جھلک رہی تھی۔ دیکھنے والے محسوس کر رہے تھے کہ قریش کے گھرانوں سے روزانہ لوگ سفر پر جاتے رہتے ہیں، لیکن اس انداز میں تو کوئی رخصت نہیں ہوا کرتا۔ جدائی کا یہ منظر، مفارقت کا یہ سما ہی عجیب سا ہے۔ رب کعبہ عبداللہ کو عافیت کے ساتھ واپس لائے۔ جس طرح ہم آج اس کی پیٹھ دیکھ رہے ہیں، اس کا منہ بھی دیکھے۔ سعد یا عمر کا چہیتا فرزند عبداللہ تجارت کے اونٹ لے کر سفر پر جا رہا ہے۔ اس کے باپ کا نام عبد المطلب ہے، سید القریش، مقدس کعبہ کے دربان، اور تم بات کاٹ کر، انجان کہیں کی، تجھے تو بس گڑیوں کے ساتھ کھیلنا اور گیت گانا آتا ہے۔ اری نادان، عبد المطلب کا اصلی نام عامر ہے اور ان کا لقب شیبہ ہے، سمجھی؟ شکریہ، مہربانی، لات حبل کی سب برکتیں تیرے حصے میں آئیں۔ نام ہو اور 21 ذوالمجنہ کے بازار اس کے قصیدوں سے گونج اٹھے۔ زبان نے نہیں، دل نے کہہ دیا۔ ہاں، تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ شادی ہونے سے پہلے عبداللہ کی پیشانی میں جو نور نظر آتا تھا، اب وہ دکھائی نہیں دیتا۔ پیشانی میں بس اس تجلی کی جھلکیاں سی رہ گئی ہیں۔ تو سورج چھپنے کے بعد قبیس کی چوٹیوں پر کرنوں کی مزمل سی دھاریاں چھوڑ جاتا ہے۔ تمہاری بات کو میری یہ نگاہیں تصدیق کر رہی ہیں۔
مجھے بھی اپنا ہم خیال اور ہم نگاہ سمجھو، تیسری نے کہا۔ عبداللہ کے کام میں بھی ان باتوں کی بھنک پڑی، مگر مبہم، کچھ سنا نہ سنا۔ اونٹوں کی گھنٹیوں کی آواز تیز ہوتی جا رہی تھی۔ آمنہ کوٹھے پر چڑھ گئی اور اس وقت تک عبداللہ کے اونٹوں کی قطاریں دیکھتی رہی جب تک کھجوروں کے جھنڈ میں یہ قافلہ چھپ نہ گیا۔ مکہ کی پہاڑیوں نے اس دھندلکے پر اور حجاب ڈال دیے۔ وہ چھت سے اتری، مغموم، افسردہ، جدائی کا غم لیے ہوئے، غمناک پلکوں کو کرتے کے دامن سے پوچھا۔ لرزتے ہوئے ہاتھوں سے عبداللہ جا چکے تھے۔ ان کی نگاہوں کے نقش آمنہ کو در و دیوار پر ضرور نظر آ رہے تھے، جھلکیاں، پرچھائیاں، لکیریں، یاد ماضی کے کچھ ادھورے خاکے۔